إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ کی مناسبت سے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. مل کے بلند کرنا رہے. صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ مائدہ کی ایک آیت پیش نظر ہے اور آیت کا نشان 35 ہے، جس میں 3 حکم اللہ عز و جل کی جانب سے کامیابی کے لیے. اور شب جمعہ کی میں گفتگو سے اس کو تھوڑا سا ربط بھی دینا چاہوں گا. خطاب بھی ہے ایمان والوں سے. بہرحال کم سے کم ایمان والوں میں وہ کہ جو ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا تو نہیں کہ جو تمام اوامر اور نواہی کی پابندی کر سکتا ہو، لیکن کم سے کم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہنے والے تو انشاءاللہ اس طرح سے ایمان والوں میں شامل ہیں انشاءاللہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. 3 حکم ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوسرا حکم یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. تیسرا حکم ہے وجاہدوا فی سبیلہ، پوری کوشش کر لو اللہ کی راہ میں جس حد تک تمہارے امکان میں ہے. لعلکم تفلحون، کہ پھر یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ 3 احکامات ہیں اللہ کی طرف سے کامیابی کے لیے. تقوی، توسل، کوشش. اس کو سادہ الفاظ میں آپ کہہ دیں، اگر بچے بھی بعد میں سن رہے ہوں تو پائٹی، گاڈ کانشیسنس، انٹرسیکشن جو کہ شفاعت آپ کہہ لیں، توسل کہہ لیں، اور سنسیئر ایفرٹ، مخلصانہ کوشش اللہ کی راہ میں. تقویٰ پہ بہت بات ہوتی ہے. اس کو سادہ الفاظ میں کہیں تو بریک ہے. بریک. تقویٰ جو ہے نا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقایہ سے ہے. اس روٹ ورڈ پہ بات کریں اور اس کے فلسفی معنوں پہ بات کریں تو اس وقت میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں اس کی. سادہ الفاظ میں کہیں کہ کار کا بریک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈرائیور کہیں بھی بریک نہیں لگائے گا، وہ چلتا ہی چلا جائے گا. زندگی میں آپ کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا. حرام خواہش آئے گی، رکنا پڑے گا. حرام رزق آئے گا، رکنا پڑے گا. حرام نگاہ آئے گی، رکنا پڑے گا. قطع رحم آ جائے گا، رکنا پڑے گا. جہاں کہیں آپ کو رکنا پڑ جائے بس وہ تقویٰ ہے. اللہ کا سادہ الفاظ میں ایک صلوات بھیجے گا امام المتقی جیسے حضور مکرم کے زمانے میں ایک شخص تھا، جوان، شدید گرمی میں اپنے آپ کو، جو صحرا کی شدید گرمی ہوتی ہے نا، اس میں اپنے بدن کو اس نے قمیص اتار دیا تھا اور اس پہ جو ہے وہ تڑپ رہا تھا. تو حضور نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں، اس لیے کہ ایک حرام کی خواہش آئی اور آگے چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر فوراً خیال آیا کہ میں حرام کی طرف جا رہا ہوں.
تو اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ دنیا کی جو گرم ریت ہے یہ نہیں برداشت ہو رہی، تو قیامت کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ تو بہرحال یہ ہے بریک، رک جانا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ 99% جگہوں پر آپ کا خود ضمیر یہ فیصلہ کر دیتا ہے، جو علماء کرام نے فرمایا ہوا ہے، منصوب شاہد آیت اللہ بہجت سے جملہ، کہ ہمارا مسئلہ کم علمی نہیں، ہمارا مسئلہ بے عملی۔ علم تقریباً اتنا سب کے پاس ہے کہ بنیادی چیزیں سب پتہ ہوں، لیکن یہ کہ عمل نہ ہونا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس عمل نہ ہونے میں مراد یہ ہے کہ خود قرآن نے کہا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جتنا تمہیں پتہ ہے تو عمل کرو، تو جو نہیں پتہ اللہ سکھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اس پہ عمل کرتے نہیں، اس لیے وہ آگے سیکھ نہیں پاتے، وہی دائروں میں سفر رہتا ہے ہمیشہ سے۔ جو پتہ اس پر عمل کریں گے تو وہ جو نہیں پتہ وہ اللہ سکھائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اپنے آپ کے لیے بھی نصیحتیں، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں اس کے۔ صادق علیہ محمد کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا کے نام پر ایک سلوات بھیجے گا محمد والا محمد پر وعجل فرجہ۔ تقویٰ کے والے سے آخری بات، اس کے بعد میں وسیلے پہ جاؤں گا۔ امام سے اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام کے پاس آتے ہیں لوگ، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ کسی سے کوئی نصیحت حاصل کر لیں، کہ کوئی ایسا کوئی جملہ کبھی دل پہ اثر کرتا ہے کہ آپ بتائیں کہ گناہ سے بچ جاؤں، اور کبھی آپ اس سے کہیں کہ بھائی کیا تمہیں عقائد تمہارے ٹھیک ہیں؟ کہتے ہیں میں توحید کو جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک بولتا رہوں، ثابت کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں میرے صاحب۔ انٹلیکچولی مسئلہ نہیں، اسپریچولی مسئلہ۔ ہمارے تقریباً انٹلیکچولی جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت ہے، خدا آپ کے اپنے وجود سے ثابت ہے، زمین و آسمان کی لیل و نہار کی گردش سے ثابت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے خدا ثابت ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پتہ نہیں یہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تقریباً ہم اس بات پر عقلی طور پر کنونس ہیں۔ کتنا اسپریچولی، روحانی طور پر ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ جب کوئی بچہ آتا ہے تیرے سامنے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے یا کرتا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے بچے سے ایک حیا آ جاتی۔ تو امام نے کہا کہ جعلتہ من اہون الناظرین، یعنی تو نے اللہ کو بچے سے بھی کم دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ بچہ مل کے صلوات بھیجے صادق علیہ محمد۔ یہ ہے تقویٰ، بریک، رک جانا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو کامیابی کی جو سیڑھی ہے نا وہ تقویٰ ہے، اور امام المتقین کا دامن تھام کے انشاءاللہ چلیں، یا علی مدد کہہ کے، ان موقعوں پر بھی، فقط دنیاوی حاجات کے لیے نہیں، ان موقعوں پر بھی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 18 جا کے اس کو دیکھیے گا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں ایک ہی لفظ کے ساتھ حکم جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، مثلا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، ایسا نہیں ہے عام طور پر، یا آتو زکا آتو زکا، لیکن اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یہ ایک ہی آیت میں 2 فوراً، یعنی تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو کہ آگے کیا بھجوا رہے ہو، واتقوا اللہ، پھر کا تقوی اختیار کرو۔ پہلی بات یہ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ جو کل کی مجلس سے بھی، اگرچہ کہ جو سلسلہ مجالس کا جو موضوع تھا امام زمان علیہ السلام، وہ 40 کی زیارات سے پہلے کا جو تھا، تو اب یہ آخری چند مجالس تھی، تو اس میں فی الحال تو میں نے کوئی سلسلہ مجالس میں کوئی موضوع تو نہیں شروع کیا، لیکن کوشش پھر بھی ہے کہ کسی حد تک مربوط رہے گفتگو۔ کل کی گفتگو میں جو ایک بات آئی تھی، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو تھی کہ واجب سے زیادہ اہم ہے حرام کو چھوڑنا۔ جی، اس لیے کہ یہ ہے تقویٰ، بریک۔ واجب آپ کرتے رہیں گے، اس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ میں ایک آپ کو تسبیح بتا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ تسبیح پڑھ لیں تو رزق جو ہے نا، ابھی جو بارش باہر ہو رہی تھی نا، اسی طرح آپ پہ نازل ہو جائے گا۔ تو آپ کو اتنا یقین نہ بھی آئے تو 90% مجمع تو کر لے گا، چلو کر ہی لو، کچھ شاید ہو جائے گا۔ اس لیے واجب مستحب کو کر لینا، تسبیح گما لینا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں۔ لیکن اگر میں اپنے آپ سے کہوں نا کہ میں بالکل تنہائی میں ہوں اور مجھے حرام نہیں کرنا کوئی، یہ ولی اللہ ہے پھر۔ جی جی، واجب کر لینا یا مستحب کر لینا اتنا مشکل کام نہیں، حرام سے بچنا زیادہ مشکل کام ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا، اللہ نے کہا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے جو ہے نا 6 قسم کے، آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ تو ہے ہی،
لیکن جو احادیث میں 6 طرح کے وسیلے ہیں، میں 6 طرح کے وسیلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مل کے صلوات بھیجیں محمد. سب سے پہلے خود اللہ کا نام وسیلہ ہے. خود قرآن میں بھی ہے کہ فدعوہ بہا للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے جو اچھے نام ہیں ان سے پکار. میں نے فرمایا نحن واللہ الاسماء الحسنى، خدا کے جو ایک نام ہے رحمان رحیم، یہ لفظی نام ہے. جو وجودی نام ہے وہ علی حسن حسین نام وہ کہ جس کے ذریعے سے آپ پہنچے، پہچان لیں. تو ان کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں معبود کو. بہرحال خدا کے جو نام ہے نا وہ وسیلہ ہے. اور مثلا یا ارحم الراحمین کی بہت زیادہ تاکید ہے 7 مرتبہ کہنے کی، کہ آپ خاص طور پر نماز میں سجدے کے بعد یا ارحم الراحمین کہیں. اور اللہ اپنے فرشتوں سے، یا مفہوم روایت یہ ہے کہ اس نے مجھے 7 مرتبہ ارحم الراحمین کہہ کے مخاطب کیا ہے تو میں اس کی حاجت کو سنوں گا. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں جو غضب کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، تقریباً جو مجھے سمجھ میں آ سکا وہ 19 موقعوں پر ہے، 19. اور جہاں رحمت کی بات ہے وہاں 228 تو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. 2 دفعہ رحمان اور رحیم، 114 مرتبہ آیا ہے تو 114 انٹو 2 کر دیں. باقی اور ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا کتنی آیتیں ہیں کہ جن کا جتنے سورے جن کا آغاز رحمت سے، سورہ مریم کا، سورہ الرحمن علم القرآن. تو یا ارحم الراحمین. اس طرح سے دعائے سماعت ہے. دعائے سماعت کا مطلب ہی ناموں کا وسیلہ. جب آپ دعائے سماعت کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ اس نام کا وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے یہ دریا کو شگافتہ کیا، اس نام کا وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے تو نے زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ یحییٰ عطا کی، اولاد عطا کی. اس طرح سے ناموں کا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا. میں آپ کو ایک بات کہوں، آیت اللہ راکی جو ایک مرض تقلید گزرے ہیں، ان کی بیٹی وہ حج پہ جا رہی تھی تو ان کے بیٹے نے یا ان کے کسی قریبی عزیز نے اس بات کو کتاب میں لکھا کہ ان کی بیٹی پریشان تھی اس لیے کہ وہ تنہا، کوئی اور ساتھ میں تھا نہیں. حج کا اجتماع اس زمانے میں حالات اس طرح سے بھی تھا، ہوتا ہے اسٹیمپیڈ بہت زیادہ ہوتا. ایک خاتون جو ہے اکیلی، تو کہہ رہی میں بہت زیادہ اس وقت پریشان تھی کہ کس طرح سے اپنے حجاب کو بھی بچا سکوں اور محفوظ بھی رہ سکوں. تو اس وقت میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جہاں کہیں کسی مشکل میں آ جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. حسبنا اللہ. اور کہتے ہیں میں نے اس کو عادت بنا لیا. آپ بھی جب حج یا عمرہ پر جو جانے والے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم، خود بخود راستہ کھلتا چلا جاتا ہے اللہ کی جانب سے. مل کے صلوات بھیجیں. نام ہے ہمارے ساتھ. یہاں اور پھر یا حفیظ و یا علیم، یہ 2 نام بھی انہوں نے بیان. یا حفیظ و یا علیم، یعنی اے حفاظت کرنے والے اور اے جاننے والے، تو میری حالت کو جانتا ہے، اور اے حفاظت کرنے والے. بلکہ یہاں یا حفیظ و یا علیم تھا جو آیت اللہ راکی کا واقعہ تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک اور روایت میں کہ اس کو تکرار کے ساتھ پڑھا جائے. اس طرح سے ایک اور دعا ہے، اس دعا کی طرف ہمیں کمتر توجہ جاتی ہے کہ جب ہادی عباسی نے، جو ہارون رشید کا بڑا بھائی ہے، بڑا ظالم اور صفاق ہے، جس نے واقع فخ ہوا ہے جہاں پر، جو کربلا کے بعد جو اہم ترین جو امام نے فرمایا کہ ہم پر مصائب کا جو واقعہ ہے وہ حسین شہید فخ جنہیں کہا جاتا ہے. ان کا نام بھی حسین ابن علی تھا اور یہ 7ویں امام کے زمانے کی بات ہے. تو ہادی عباسی نے یہ واقعہ اس کے دور کا ہے، یعنی انتہائی ظالم اور صفاق ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طلب کیا تھا اس نے. تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو ان کے اہل و عیال میں سے بعض نے گریہ کیا کہ آپ جب جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. امام نے کہا کہ نہیں، میں اطمینان کے ساتھ واپس آؤں گا. کہ کیسے آپ کہہ رہے اطمینان کے ساتھ؟ کہ کل رات کو میں نے خواب میں اپنے جد رسول اللہ کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے کہا، اب دیکھیں یہ وہ ایک ہی نور ہے لیکن روایت جس طرح سے پہنچی ہے، کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب جانا تو دعائے جوشن صغیر پڑھ کے جانا. اور پھر دعائے جوشن صغیر خود جو ماشاءاللہ کافی سادات بھی تشریف فرمائیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں جو مجالس ہے نا، اس میں سے ایک موضوع جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک بات نہیں ہو سکی، وہ دعائے جوشن صغیر ہے. تعلیم کردہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ دعائے جوشن صغیر پہ بات ہو کہ دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے دعائے جوشن صغیر بہت زیادہ مجرب و بہترین ہے. تو کبھی آپ ایسی مشکل میں ہو تو ان امور کو ضرور انجام دیں. ایک وسیلہ ہے اللہ کے نام، پہلی بات ہو گئی. 6 وسیلے مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنے. دوسرا وسیلہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو بہترین وسیلہ ہے، جب میرا بندہ آتا ہے میرے پاس اور میری دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، یہ خود ایک وسیلہ ہے. اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں وسیلہ. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو یہ خود نیت بھی رکھیں
کہ میں کچھ مانگ رہا ہوں تو پہلے ان نعمتوں کا ذکر کروں جو اللہ نے مجھے دی ہوئی. بڑا ایک عقلی قانون بھی, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, اس کے بہت پرانے احسانات ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ فلاں نیکی کی تھی, فلاں کام کیا تھا, اب یہ بھی کر دیں پلیز. تو یہ اچھا لگتا ہے بات کرنے میں. ابو ہاشم جعفری وہ امام علی نقی الاسلام کے پاس آئے, بہت زیادہ قید میں رہے تھے, سختیوں میں رہے تھے. جعفر طیار کی اولاد میں سے, بہرحال بہت عظیم مقام ہے ان کا, لیکن آئے تھے, دل میں تھوڑا سا شکوہ آ گیا کہ میں اتنا زیادہ میں کرائسس میں آ گیا ہوں. تو ابھی کچھ کہا نہیں تھا, دل میں خیال آیا تھا کہ امام علی نقی الاسلام نے کہا کہ ابو ہاشم ان نعمتوں کا پہلے شکر ادا کیا جو اللہ نے عطا کی, نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کون سی نعمت ہے؟ کہ کافر نہیں ہو, پہلی نعمت. یہ نعمت ہم سمجھتے نہیں کوئی نعمت, ہاں بائی ڈیفالٹ چونکہ ملی ہوئی ہے اسے سمجھتے نہیں. کہا کافر نہیں ہو, پہلی نعمت. کہ مریض نہیں ہو, دوسری نعمت. ڈسیبل نہیں ہو, تیسری. سلامتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں, اس کو ہم بالکل سمجھ نہیں رہے کہ نعمت ہے. یعنی کتنے ایسے ہیں کہ جو ایک مطلب $1 ملین خرچ کرنے کو تیار ہے, کوئی اتنا سے نیند آ سکے, جی میں بیٹھ سکوں, میں اٹھ سکوں, میں چل سکوں, جس نعمت کو ہم نعمت سمجھ ہی نہیں رہے. تو امام نے کہا کہ پہلے پھر اس کے بعد 100 دینار بھی دیے اسے. یہ نہیں کہ خالی آپ زبانی جمع خرچ سے کام کر لیں گے, اس کو 100 دینار دیے, لیکن اس کو نصیحت کی کہ پہلے ان نعمتوں کا تم نے شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے آلریڈی تمہیں عطا کی نہیں, پھر شکوہ کرنے کے لائے ہو کہ یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, فرض کیجئے کہ 1000, اگر فرض کیجئے, اگرچہ کہ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ 1000 نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہوئی. بھئی 1000 آپ کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. جسم کا ایک ایک حصہ وجود نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, رشتہ دار نعمت ہے, ایمان نعمت ہے, ہر مجلس امام حسین ایک نعمت ہے, الفجر رحمت ہے, سب کی سب. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کو کاؤنٹ, کبھی ہمارے ذہن میں ایک نعمت ایسی ہوتی ہے, یعنی ایک ہماری خواہش, وہ بلاکیج ہے, بس وہ نہیں ملا تو ایسا مجھے کچھ بھی نہیں ملا, جبکہ 999 مل چکی. سبحان اللہ. کیونکہ میں اسی پہ اٹکا ہوں, میرا دماغ, باقی میں کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا. وہ بھی جو دعا افتتاح کا جملہ ہے کہ پروردگار جب تاخیر ہوتی ہے تو اس میں میری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے, اس لیے تو تاخیر کر رہا ہوتا ہے نا, لیکن میں تو اس سے شکوہ کرنے لگتا ہوں. تو ایک بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے, اس میں سے ایک وسیلہ یہ کہ تم یہ ذکر کرو کہ تم اللہ نے کیا نعمت عطا کی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں شب عاشور, ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, وہاں نہ کھانا نہ پانی, اس میں ایک مرتبہ دماغ میں عام طریقے سے خیال یہ آ سکتا ہے نا کہ کس نعمت کا شکر ہو. دشمنوں گرے میں ابا عبداللہ علیہ السلام, کم سے کم 30,000 کا لشکر جو وہیں پر موجود ہے, جو خیمہ گاہ میں لکھے, اور وہاں امام علیہ السلام کی شب عاشور کی دعا ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے, شکر ہے اللہ کا. یہ تو معراج وقت امام حسین علیہ السلام جہاں پر 3 دن سے پانی ہی نہ ہو, اور وہ یہ دعا شروع کریں کہ الحمدللہ الذی اکرمتنا بالنبوہ. سب سے پہلے تو تم نے نبوت ہمارے خاندان میں رکھی ہے, اس کا شکر ہے. وعلمتنا القرآن وعلمنا القرآن, اور تو نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے, اس کا شکر. یعنی امام حسین السلام نے اس جگہ سے بات شروع کی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ان کو. پہلا وسیلہ ہے اللہ کے نام, دوسرا وسیلہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر. یہ امام نے فرمایا ہے کہ ایسے وسیلے کے ساتھ دعا کرو. تیسرا وسیلہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار, یہ بھی ایک وسیلہ ہے. خود جو مولا نے فرمایا ہے, ایک دعا ہے, فقط جعلت الاقرار بذنب الیک وسیلتی, کہ پروردگار یہ میں جو اقرار کر رہا ہوں نا اپنے گناہوں کا, یہ وسیلہ ہے تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. سب کے سامنے نہیں اقرار کرنا, تنہائی میں اقرار کرنا ہے. لا یجوز اظہار ذنب امام الاخرین, حدیث میں ہے کہ خود یہ بظاہر میں نے فتوے کی جو روایت پڑھی آپ کے سامنے عبارت, کہ کسی اور کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنا بھی جائز نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تو گناہ کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ پھر شغل میں بتا بھی رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تھا. ہاں یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ اس لیے کہ آپ گناہ کو نارملائز کر رہے ہیں. اسی کا دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی غلط کام کر کے مس گیدرنگ میوزک وغیرہ یہ سب کچھ بے پردے اس کو سوشل میڈیا یہ پہ ڈال دینا, یہ اسی کا ایک ماڈرن طریقہ ہے. گناہ کرنا بھی اور اظہار بھی کرنا کہ میں نے کیا ہے, تاکہ 25 لوگ اور سوچیں اور 25 لوگ اور بھی یہ کام کریں. تو اگر وہ میرے اس پوسٹ کرنے کی وجہ سے 25 لوگوں نے اور وہ کام کیا ہے تو یہ سنت سیئہ ہے. یعنی ایک ایسی بدعت اور سنت, مطلب سنت سیئہ میں نے بری عادت لوگوں میں رائج کر دی کہ اب جب تک یہ چلتی رہے گی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اللہ آثار کو لکھتا رہے گا.
پہلی مرتبہ جس نے اگر کوئی ایسا گناہ کیا نا، اس کے بعد اس کو کامن کیا، تو جب تک وہ گناہ چل رہا ہے، تو اس پر آپ سوچیں کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک غلط کام گناہ کر لیں، اس کے بعد اس کو کامن کر لیں اور اس کو آشکار کر دیں، اس طرح سے کہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ ہمت ہو کہ نارملائز ہو جائیے، ٹھیک ہے وہ کریں ہم بھی کر لیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ گناہ کا اقرار کرنا ہے اللہ کے سامنے، جب اس کے سامنے کہ جس سے آپ نے کوئی حق تلفی کی ہوئی، اس سے جا کے معافی مانگنا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا، چوتھا جو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 110 پڑھیے گا، یہ میں ویسے ہی ایک ہوم ورک کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس میں امام نے وسیلے بتائیں کہ کون کون سے وسیلے ہیں، ان میں سے ایک امام نے پھر کہا اعمال، خود تمہارے اعمال بھی وسیلہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خالی لفظی طور پر بس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ مل جائے، مطلب دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، امام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، پہلے ایک عمل انجام دو، اس کے بعد اللہ سے کہو کہ پروردگار یہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی ہے اب تو دعا میری قبول کر۔ کیا سیدہ کونین صلی اللہ علیہ نے 3 دن روزہ نہیں رکھا؟ مل کے صلوات بھیجے، خود ہی کام کیا۔ کبھی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، میں کہہ رہے ہیں وہاں سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہواز کی ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے علی بن مہزیار۔ علی بن مہزیار کچھ حوالوں سے اس وقت کافی تھوڑا مشہور بھی ہو گئے، اور امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات کے بھی واقعات ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کے بھی صحابی رہے، انہوں نے اس وقت خط لکھا تھا امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو، لکھا تھا کہ اہواز میں بہت زیادہ ارتھ کو اکسار ہے، تو مولا کچھ آپ دعا بتائیے۔ امام علیہ السلام نے بتایا کیا حکم بتایا، اعمال بھی وسیلہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام نے بتلایا کہ وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے روزہ رکھو، سارے اہواز والوں سے کہو روزہ رکھیں، اور اس کے بعد فرائیڈے کو ایک دوسرا اچھا لباس، نیا لباس پہن کر نکلیں صحرا میں، اور صحرا میں نکل کر اللہ کی خدمت میں آئیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ کہتے ہیں یہ عمل کیا ہم نے، اور پھر زلزلے رکے۔ تو کبھی آپ 3 دن روزے کی بھی منت مان سکتے ہیں کہ میں 3 دن روزہ رکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ سنت پنجتن پاک ہے۔ سورہ حلقہ اس طرح سے نازل ہوا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس طرح سے کوئی عمل کو وسیلہ آپ قرار دیں، تو میں نے کہا کہ ایک مثالیں دی میں نے آپ کو کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 3 دن روزہ رکھنا ہے، کبھی صدقہ دینا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ محمد دیباج کو صادق علیہ محمد کے بیٹے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ائمہ علیہ السلام کے جو اپنے بیٹے تھے وہ کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ ان کے بابا تو امام تھے، وہ کن فیکن پڑھیں گے تو سب کچھ ٹھیک، ایسا نہیں۔ جب ائمہ علیہ السلام خود مسائل میں آتے ہیں تو ان کے بیٹے نہیں آئیں گے؟ سبحان اللہ، ان کے بیٹے جو ہے وہ ایک دفعہ وہ اپنے بابا ہی کے بعد، یعنی اب امام معصوم ہے، آگے کہا کہ بابا میں خود بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہو گیا، مقروض ہو گیا۔ اب صادق علیہ محمد کیا نہیں ہے کہ میں کہا کہ ایک دعا پڑھتے ہیں تو سب کچھ عرش و فرش جنت و بالا ہو جائے، لیکن امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ تمہارے پاس کتنی درہم ہے؟ امام نے کہا 40 درہم۔ امام نے کہا صدقہ دے دو، ہمارے پاس کچھ ویسے ہی نہیں ہے، ایک مل کے صلوات اور بھیج دیجیے گا، ویسے ہی میرے پاس نہیں ہے اور میں صدقہ دے دوں 40 درہم بھی۔ امام نے کہا کہ لکل شیء مفتاح، ہر شے کی ایک چابی ہے، فمفتاح الرزق صدقۃ، رزق کی چابی صدقہ دینا ہے۔ جی صدقہ دو، کہتے ہیں میں نے اپنے بابا ہی کے یعنی امام کے حکم سے 40 درہم صدقہ دیے، اور چند دن ہی نہ گزرے تھے کہ ایک شخص آیا 4000 درہم لے کر میرے پاس، کسی نے نظر کی ہوئی تھی کہ کسی امامزادے کو میں دوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچانے والا ہے، تو ان معاملات سے حل کریں معاملات کو، کوئی سحر و جادو اور ٹونا اور یہ اور وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دماغ اس سے زیادہ جاتا ہے، یہ کچھ کر لو کچھ مولانا، اور اس کے جو ہے نا وہ ہدیہ بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مولانا لکھ کے جی جی جی، کوئی ایسا داری جو ہے نا وہ $1000 کا ہوگا، $2000 کا ہوگا۔ ایک صاحب مجھے بیان کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے وہ کہ ایک فیملی تھی کہ جو گئیں، ان خیال ان کے والد صاحب جو ہے وہ عالم تھے لیکن وہ چپ کے جو ہے نا وہ قم سے کاشان، ان کے گھر میں اس طرح سے مشکلات تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور سے انہوں نے کہا کہ بس جلدی لے کر آؤ تاکہ جو ہے، اور پھر کاشان میں ایک گھر پہ کہ جہاں پر
وہ ایسے کوئی جادو وغیرہ تعویذ وغیرہ لکھ کے دیتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جب وہ واپس آنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا آپ کی باتوں سے کہ آپ کسی مشکل میں اور کوئی جو ہے نا وہ جادو وغیرہ کا کوئی تعویذ لینے گئے, کوئی کام آپ کا کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی. تو میں نے ان سے کہا کہ کاشان میں رہنے والے شخص کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو بی بی معصومہ قوم کے حرم میں نہیں تھی؟ کیا بی بی معصومہ قوم کا حرم چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں کہ وہ وہاں سے میری مشکل حل ہوگی. ایک فرش عطا پر آپ بیٹھے ہوئے مل کے صلوات بھیجیں. تو آج میں آپ کو وسیلے کی 6 قسمیں بتا رہا ہوں, جس میں سے پہلی قسم ہے اللہ کے نام. خود اللہ کے نام وسیلہ ہے. اہل بیت نے بھی فرمایا کہ ہم بھی اسماء حسنہ ہیں. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین وسیلہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ اور میری نعمتوں کو یاد کرو. تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو. چوتھا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل انجام دو. 2 رکعت نماز پڑھو, 3 دن روزہ رکھو, مثلا صدقہ دو. پھر ایک وسیلہ ہے قرآن. خود قرآن ایک وسیلہ ہے. آپ کبھی ایک سورہ پڑھ کر ہدیہ کریں امام زمان علیہ السلام کو اور کہیں کہ پھر جو ہے وہ پروردگار میری حاجت کو پورا کر. یہ چیزیں ہمارے پاس اتنی زیادہ کامن نہیں. قرآن چاہے کوئی بہت زیادہ آپ قرآن نہیں بھی پڑھ پاتے ہوں تو سورہ الحمد پڑھ کر ہدیہ کریں. حتیٰ کہتے ہیں سورہ الحمد پڑھ کے اگر کوئی ایک تسبیح نکال سکے سورہ قل ہو اللہ احد کی بی بی ام البنین سلام علیہ کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں. تو یہ وہ افراد ہیں, یہ وہ وسیلہ ہیں. تو اذکار وسیلہ ہیں, اعمال وسیلہ ہیں, اوراد وسیلہ ہیں, اور افراد بھی وسیلہ ہیں. سب سے بڑا وسیلہ تو خود ظاہر ہے کہ شب جمعہ ہے. تو میں آپ کو عرض کروں, پہلے ایک میں مثال آپ کو دوں. یوسف کے بھائیوں کے لیے وسیلہ کون تھے؟ ان کے بابا یعقوب علیہ السلام. آتے ہیں سورہ یوسف کی آیت ہے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, آپ استغفار کر لیجئے ہمارے گناہوں سے, آپ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر لیں ہمارے لیے. جب یہ کہا حضرت یعقوب سے, انہوں نے یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کیوں خود کہو, نہیں ٹھیک ہے وسیلہ بنایا, حجت کو وسیلہ بنایا. انا کنا خاطئین. اگلی آیت میں کیا سوف استغفر لکم ربی. حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں استغفار کرتا ہوں تمہارے لیے, کہا کچھ دنوں بعد کروں گا. یہ کچھ دنوں بعد کیوں کہا؟ قرآن میں ہے کچھ دیر بعد کروں گا, فوراً نہیں کیا. تو یہ امام معصوم نے فرمایا کہ شب جمعہ کے آنے کا انتظار کیا. شب جمعہ ہے, شب جمعہ شب امام حسین علیہ السلام ہے نا, مل کے سلوات بھیجے گا محمد. تو خود شب جمعہ ایک بڑا وسیلہ ہے. اور جو وسیلہ نجات ہے علیہ السلام, اس میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام وہ اسرع ہیں, سب سے زیادہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قبول ہو جائے, وہ ہیں سفینۃ النجات. نحن الوسیلہ, جو امام نے فرمایا اہل بیت ذریعتی, امام شافعی نے بھی کہا تھا وہم الی اللہ وسیلۃ. اب اس میں ظاہر کوئی اختلاف یوں نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے نہ بنایا جائے, سوائے اس کے کہ خاص سلفی فکر کے, ورنہ عام طور پر خطیب بغدادی نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آ کر, اہل سنت رائٹر ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں تو بہت زیادہ ہے کہ اہل سنت آتے ہیں وہاں پر باب المراد انہیں کہہ کر وسیلہ اختیار کرتے ہیں. خود ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا, بچہ تھا اس کا, اور آنکھیں جو ہے نا وہ بار بار پوری تر ہو رہی تھی, یعنی کوئی آنکھوں میں ایسا ایشو تھا, انفیکشن وغیرہ. کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا انہوں نے کہ دعا کریں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں ان کے وسیلے سے دعا کریں. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر وغیرہ کو بھی دکھائیں. کہتا ہے میں ڈاکٹر کا مجھے پتہ ہے, آپ دعا کریں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں پہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا اور سورہ الحمد کو پڑھا. اس نے جو ہے نا بچے کو لیا, رکھا ادھر, اللہ اکبر, ہاتھ بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پتا تھا یہ تو اہل سنت مجھ سے آ کے کہہ رہا تھا. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں ایک جنرل بات باب الحوائج کی بارگاہ میں تو بہت زیادہ کامن ہے. حتیٰ یہ کہ اب میں آپ کو امام, چونکہ شب جمعہ ہے, ایک شیخ جعفر شوستری کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا, بڑے مشہور عالم ہیں, بہت بڑے خطیب بھی تھے, قصائص الحسینیہ بھی لکھی ہے. لیکن ایک زمانے میں یہ کوئی بڑے خطیب نہیں تھے, وہ بڑی مشکلات, مطلب ان کو بولنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی, تقریر کرنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. بس کتاب کچھ لے کر آتے, ایک ایک لفظ دیکھ کے پڑھتے تھے, بس پڑھا بھی نہیں جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ میں امام حسین آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت بہت زیادہ میں نے امام حسین السلام سے توسل کر کے گریا کیا بظاہر شب جمعہ ہی. تو کہتے ہیں میں نے پھر اس وقت دیکھا تھا کہ عالم خواب میں اب عبداللہ حسین السلام کا نور, بس میں ان کا چہرہ اثر نہیں دیکھ سکا.
اس لیے میں پہچانا کہ اس وقت ایک اور بزرگ ہستی وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا اس نور نے کہ یا حبیب، یعنی اے حبیب ابن مظاہر۔ ایک غذا ان کے پاس تھی کہ ایک لقمہ دو اسے، کہتے ہیں حبیب نے مجھے ایک لقمہ کھلایا۔ وہی حبیب کے جو سجلنا من زوار الحسین، جب عراقی جاتے ہیں تو ان کی ذریعے پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں امام حسین کے ظاہروں میں لکھ لیں، السلام علیکم ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین۔ تو حبیب نے مظاہر کو مولا نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لکھیں امام حسین کے ظاہروں کے نام، اور اگلی مرتبہ کے لیے بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ جائیں گے امام حسین کے ذریعے سے جب آپ زیارت کرتے ہوئے واپس آئیں تو ذریعے حضرت حبیب نے مظاہر پر کہہ رہے ہوں گے بہت سارے عراقی کہ میرا فلاں دوست، فلاں عزیز، والدہ، والد یہ نہیں آ سکے، آپ اے حبیب آپ لکھیں ظاہروں میں ان کا نام، آپ لکھیں، ان کو بلائیں، ان کو بلائیں۔ تو حبیب نے مظاہر نے دیا ایک لقمہ، اس میں غذا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کی یہ ساری تاثیر تھی کہ جو زبان میں یہ شیر بیانی بھی ہے اور یہ رقت بھی ہے۔ جب میں ذکر کروں امام حسین علیہ السلام کا تو یہ اثر بھی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ قریب ترین اور آسان ترین یعنی سریع ترین وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے۔ آخری بات کو میں اس طرح سمیٹ لوں، ایک دعا ہے ہمارے پاس جس میں دو لفظ ہیں قریب ملتے جلتے لیکن دونوں کے معنی بالکل اپوزٹ ہیں۔ اللہم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین۔ ایک لفظ ہے مرحوم، ایک ہے محروم۔ اس کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ جیسے اردو میں لفظ رحمت اور زحمت ایک نقطہ ہے خالی، لیکن دونوں زمین سے آسمان تک معنی فرق ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے مرحوم اور محروم۔ اے اللہ ہمیں تو مرحوم قرار دے۔ اچھا مرحوم قرار دے، مردہ قرار دے نہیں مراد ہے یہاں پر، ورنہ کون دعا کرے گا؟ یہ مرحوم قرار دے مطلب ہے کہ اللہ تو ہماری رحمت میں ہمیں لے لے۔ مرحوم کو بھی مرحوم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رحمت خداوندی میں چلا گیا، اس لیے مل کے صلوات بھیجیں۔ جب آپ نام لیتے ہیں نا مثلا فرقی مرحوم عبدالعزیز، کوئی بھی نام لیتا ہے مرحوم، تو بھائی وہ جو گزر گئے وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے، اس لیے ان کو مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم کا مطلب مردہ نہیں۔ تو آپ کبھی گھبرا نہ جائیں، اگر میں آپ کے نام کے آگے مرحوم بنا کے یا کوئی بھی کہتے ہیں تو آپ کہ مولانا صاحب ہمیں تو مارا نہیں۔ مرحوم کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت میں دے دی، یہ ہے مرحوم کا مطلب۔ اس سے بالکل اپوزٹ ہے محروم، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں مرحومین میں قرار دے۔ بغیر گھبرائے یہ دعا پڑھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو طول حیات بھی دے، عافیت بھی دے، اور اللہ کی رحمت میں بھی رکھے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے مرحومین میں رکھے انشاءاللہ۔ مل کے صلوات بھیجیں آپ۔ اللہ ہمیں تو مرحومین۔ اب یہ جو دعا ہے نا، اس پہ خود ایک اس کی تشریح ہے کہ مرحومین میں سے کون ہوتے ہیں، محرومین میں سے کون ہوتے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو پڑھ دوں تاکہ جلدی جلدی یہ پوائنٹس بھی مختصر سے بہت آ جائیں۔ محروم کون رہ جاتا ہے؟ محروم پہلا فرمایا حدیث میں، یہ لفظ اس لیے سنا رہا ہوں، کسی نیکی کا موقع پا کر اس فرصت کو ضائع کر دیتا، یہ محرومین میں سے رہ جائے گا۔ آپ کے پاس ایک نیکی کا موقع آیا، آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد ضروری نہیں موقع پھر آئے گا۔ جناب ابن نے فرمایا ہے کہ جب کوئی خیر تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہو تو کھولو دروازہ۔ کتنی لطیف تعبیر ہے، پھر سے سنیے گا، جب کوئی خیر تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہو تو کھولو دروازہ، خیر کو آنے دو، چھوڑ نہیں دو۔ یہ آپ اس کی مثالیں کربلا سے لے کر شروع کیجیے اور آ جائیے خود اپنی زندگیوں میں۔ مثلا تلمار نام کا ایک شخص ہے، وہ امام حسین کے ساتھ جب ہور کا لشکر ابھی ملا نہیں تھا امام حسین سے، ہور کو اس وقت جو ہے نا تلمار اپنے 3 اور ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ بھی کوفہ کی طرف۔ تو امام حسین نے اس وقت ہور سے کہا تھا کہ انہیں ہم سے ملنے دو، کیونکہ ان کا راستہ بھی روکا تھا اس وقت انہوں نے۔ بہرحال یہ ملے امام حسین سے، امام حسین نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ نے کہا کہ مولا بس ہم کوفہ میں جو ہے نا ایک بہت ضروری کام ہے، وہ میں کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد آیا بھی واپس تو دیکھا کہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے، شہید ہو چکے۔ اگر اس وقت چلے جاتے امام حسین کے ساتھ
تو آج اس سلام میں ہوتے کہ السلام علی حسین والا علی اصحاب الحسین، اصحاب حسین اس سلام میں ہوتے ہیں. اب نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نہیں ہے. ایک مرتبہ موقع آتا ہے، مس ہو جاتا ہے. میں آپ کو وہاں سے مثالیں دے رہا ہوں. عبداللہ ابن حور جوفی کا نام آپ نے سنا ہوگا. عبداللہ ابن حور جوفی وہ ہے کہ جو صفین میں حاکم شام کے لشکر میں وہاں پر ہے. امام حسین علیہ السلام جب کوفہ آ رہے ہیں تو یہ بھی کوفہ کا رہنے والا ہے. تو امام حسین علیہ السلام خود گئے ماں سے بیاں نہیں، روایت میں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے پاس گئے راستے میں، اور اس سے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ان لکا ذنوبا کثیرا، امام نے کہا تیرے گناہ بہت ہیں، تو علی کے مقابل پر آئے تو گناہ کتنے ہیں؟ کہا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے جد سے شفاعت کرواؤں گا. یا اللہ کتنی بڑی سعادت ہے. کہ مولا تو میں کہا فرزند رسول میں آپ کو گھوڑا دے سکتا ہوں اور خیمے دے سکتا ہوں اور کچھ تلواریں دے سکتا ہوں. امام کا کوئی جواب یہ تھا کہ یہ تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یہ تو ہم خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو تیری نجات چاہ رہا ہوں. امام حسین کو ضرورت تھوڑی، میں تو تیری نجات چاہ رہا ہوں کہ تو نجات، تیرے گناہ بہت ہیں، پچھلے تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ تو امیر المومنین کے مقابل میں لشکر کا سپہ سالار بن کر آیا ہوا تھا معاویہ کی فوج میں، تو تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں. امام نے کہا لا حاجت برمحک ولا بسیفک ولا بفرسک، تیرے گھوڑوں کی اور تلواروں کی اور نیزوں کی حاجت نہیں مجھے. اس کے بعد جب پہنچا وہ بھی کربلا تو اس وقت بھی محسوس یہ ہوتا ہے، اس نے ایک شعر پڑھا، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ لاشیں دفن نہیں ہوئے تھے، دیکھنے کے لایا. اس کے بعد اس نے شعر پڑھا تھا کہ اس میں جو کہا تھا کہ اے نفس اب قیامت تک حسرت کر، کہ وہ جو ایک نیکی کا موقع آیا تھا وہ چھوڑ دیا. کبھی آپ کے پاس آتا ہے انفاق کا ایک موقع، مولا علی نے فرمایا، یہی بات تمام کرتا ہوں، یہ بڑی لطیف حدیث ہے. اب جب امام نے بلایا، بات یہ کہ امام بلائیں تب جا کر یہ ہے. اب ہماری زندگیوں میں اس وقت کے لیے کوئی مثال میں آپ کو دے دوں. مولا نے فرمایا کہ جب تم انفاق کرو نا تو 3 چیزوں پر عمل کر لو جب بھی کوئی چیریٹی کرنے لگے. انہوں نے کہا جلدی کرو، چھپا کے کرو، کم سمجھ کے کرو. اس کی تھوڑی سی تشریح میں کرتا ہوں جو مولا علی نے فرمائی. جناب امیر پر ایک مل کر سلام دیجیے گا. آپ اپرچونٹی مس کریں گے، آپ کو محروم کر دے گا، محرومین میں شامل کر دے گا. امام نے کہا جب بھی کوئی انفاق کا موقع ہے جلدی کرو. شیطان جو ہے وہ بہکا دیتا ہے، اپرچونٹی مس، وہ پھر کہیں اللہ کا تو نظام ہے کہیں سے پورا ہو جاتا ہے، ہم رہ جاتے ہیں محروم. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں ساری زندگی کے لیے کہ اگر ہمیں میدان عرفہ مزدلفہ میں موقع مل گیا، میں جو ہے وہ لمحہ ب لمحہ جو ہے عبادت کروں گا. وہاں پہنچے پتہ نہیں ایسے نیند غالب آئی، پورا وقت سوتے رہے، ایک تسبیح نہیں کر سکتے، اپرچونٹی مس. ٹھیک ہے، شب قدر میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اب وہ ایک رات جو ہے وہ شب 23 رمضان، ٹھیک ہے، شب 27 رجب فرض کیجیے، جو بھی اس طرح سے یہ مس نہیں کریں موقع. امام نے کہا جلدی کرو انفاق، اور چھپا کے کرو اور کم سمجھ کے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ چھپا کے کرو گے تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت نے چھپا کے انفاق کیا تھا 3 روٹیاں. اللہ نے پورا سورہ قیامت تک کے لیے قصیدہ بنا کے نازل کیا. چھپا کے کرو، پہلے چھپا کے کرو. دوسرا ہے کم سمجھ کے کرو. امام نے فرمایا کہ کم سمجھ کے کرو گے اللہ اس کو بڑھا دے گا. جلدی کرو، کہ جلدی کرو گے تو اللہ اس میں شیرینی پیدا کرے گا، مٹھاس آ جائے گی. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ کب کسی نیکی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، چاہے وہ ایک گلاس ہٹانا ہے، چاہے کسی کو سلام کرنا ہے، کوئی بھی نیکی، اس نیکی کو آپ انجام دیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ فرمائے جو الحریص و محروم، حرص رکھنے والا محروم ہو جاتا ہے. اس میں 3 گنا. پھر اب آدم علیہ السلام سے بھی وہ ترک اولا والا حرص تھا، وہ حرام والا حرص نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک دل میں لالچ آ گئی تھی، خواہش تھی. اللہ نے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا. تو 3 گنا. پھر امام نے فرمایا کہ جو 3 گنا تھے، ایک حرص، ایک تکبر اور ایک حسد.
تکبر کیا شیطان نے، حسد کیا قابیل نے، اور ہرس آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، بئی مانا کہ میں نے کہا حرام والا نہیں، بئی مانا کہ میں چلا جاؤں درخت کے پاس دیکھوں کچھ زیادہ مجھے مل جائے گا۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اس وقت، ان سب کی روٹس یہی تھیں، یا وہ جو بھی کوئی کام ایسا غلط کر رہا ہو، اس کی جو بازگشت ہے اس کا پلٹنا، یا وہ ہرس کی طرف ہے، لالچ ہے، یا تکبر ہے، یا حسد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سب کچھ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امام نے فرمایا کہ بخل کرنے والا بھی محروم ہوگا۔ بہرحال یہ محروم اللہ تعالیٰ میں نہ رکھے بلکہ مرحومین میں شامل رکھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص رحم فرمایا ہے۔ مل کے سلام محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللهم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ رحمت للعالمین خود حضور مکرم، اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس پوری کائنات پر وہ حضور مکرم ہے۔ میں بات کو یوں سمیٹ لوں تاکہ ایک فضائل کے اظہار کے ساتھ ہماری بات مصائب سے جڑ جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ایک ایک جسم کے عضو پر قرآن میں آیت رکھی، ایسی رحمت کا کامل نمونہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ اے حبیب آپ کا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا چہرہ بھی الگ سے ذکر نہیں، جبکہ یوسف خوبصورتی اس نے جمال کی علامت، حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کے ہاتھ، عیسیٰ کے پیر، کہا فاقم وجہک للدین حنیفا، اے رسول آپ کا چہرہ، لا تحرک لسانک آپ کی زبان، پورا ترجمہ نہیں کر رہا، یہ کا ذہن میں آپ کا، لا تجعل یدک آپ کے ہاتھ، عینیک آپ کی آنکھیں، الم نشرح لک صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک آپ کی پوشت، فثیابک فطہر آپ کے کپڑے۔ حالانکہ کپڑے چند لمحوں کے لیے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں آ جائیں، اللہ کہتے ہیں کپڑے۔ ابو طالب علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا؟ سوچ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ہوش ہے رسول اللہ پلتے ہیں 40 سال تک۔ اے مصطفیٰ آپ کے کپڑے، وقریہ تک آپ کا علاقہ۔ اب آپ سوچیں، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہا ہوں، بس ایک لمحے میں بات کو ایک اور جگہ پہ جوڑ رہا ہوں۔ جس اللہ نے اپنے نبی سے کہا وجہ کا، لسان کا، عینی کا، ید کا، صدر کا، وزر کا، ثیاب کا، قریت کا، اسی نبی نے آگے علی سے کہا لحم کا، تیرا گوشت، دم کا، تیرا خون، نفس کا، میرا نفس، میرا نفس، حرب کا، یہ محمد علی و علی محمد، امام نے خود فرمایا کہ محمد علی اور علی محمد، اس طرح سے اتحاد ہو جائے۔ تو ان رحمت والی ہستیوں کی بارگاہ میں پہنچیں اور پھر اللہ مرحومین میں شامل کرے گا، محرومین میں انشاءاللہ نہیں رکھے گا۔ جی، شب جمعہ بھی ہے اور اب آہستہ آہستہ ایام عزا، محرم و سفر، ہمیں امام حسین علیہ السلام کا جو سفرہ ہے جس سے ہم اپنی رحمت و مغفرت کو حاصل کر رہے تھے، واسطہ سے سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو اپنا سلام یاد کریں۔ اب آخری چند ہی شبیں رہ گئی، یا ابا عبداللہ حسین، آخری شب جمعہ ہے ایام عزا کی، تو ہم مولا آپ کی خدمت میں کیا وسیلہ پیش کریں اس سے بڑھ کر کے خود آپ ہی کی اولاد کے لیے آنسو بہائیں، اور یہ آنسو پیش ہو جائیں وسیلے کی صورت میں۔ ابھی میرے بھائی مرثیے میں پڑھ رہے تھے واقعہ کہ جب حضرت مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا، بس وہی واقعہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں مسائل پہ، اس لیے کہ ایام وہی ہیں کہ جب مختار نامے کا بھی ایک ذکر ہو جائے کہ جب حرملہ کو گرفتار کیا گیا تو پوچھا تھا مختار نے کہ مطلب کتنے تیر مارے تھے؟ جگہوں پر ہے کہ اس نے کہا میں 6 تیر لے کر آیا تھا لیکن میں 3 تیر ہی مارے۔
ایک تیر اس وقت کہ جب حسین کے ابو الفضل عباس مشق میں پانی بھر کر واپس پلٹ رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہیں. آپ سب تقریباً کہیں نہ کہیں کسی کیفیت میں کربلا جا چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنا دور ہے نہر فرات اور خیمہ گاہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے منتظر تھے. ایسے کسی کی آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹے. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر یا علی لیجیے بے کس و مستر کی خبر. ابو الفضل عباس جب وہ خود کسی حاجت روائی کے لیے طلب کریں تو اپنے بابا ہی کو پکاریں گے. آپ کے بیٹے کا شہدا ہو مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سبقہ ہو مدد لازم ہے. عباس کہہ رہے ہیں امیر المومنین سے سوئے نجف، آپ کی پوتی کا سبقہ ہو مدد لازم ہے. آئے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیام. یا ابو الفضل عباس آپ پیاسے پہنچے تھے فرات پر. انیس نے ایک بیت لکھا ہے، عجب بیت ہے کہ گویا ابو الفضل عباس خود اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عباس پیاسے عباس ہیں، حسین کی پیاس ہے، سکینہ کی پیاس ہے. عباس کے تو گھوڑے تک نے پانی نہیں پیا. ابو الفضل عباس علیہ السلام کی وفا پہ کیا بات کی جا سکتی ہے کہ عباس آبرو پہ تیری فرق آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. ابو الفضل عباس علیہ السلام فرات سے پیاسے واپس پلٹے. یہ شقی کھجور کے درختوں کے اوپر اٹھ کر عباس پر تیر مارتے تھے، خنجروں سے وار کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ عباس کا دانا بازو قلم ہوا. واللہ انقطعتم عن یمینی بینی وحامی بدن دینی. عباس نے یہ رجس پڑھا کہ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایہ ہاتھ قلم کر دیا، میں اپنے دین کی یعنی حسین کی حمایت کرتا رہوں گا. اس کے بعد عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، مشق دانتوں میں سنبھالا. اس وقت حرملہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیر جوڑا جو مشق ابو الفضل عباس. اب تک جو عباس آگے بڑھ رہے ہیں بس عزیزوں تیر بارش کی طرح ابو الفضل عباس پر برس رہے تھے. ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. یہی پورے مسائل میں اگر اگلا جملہ آپ سمجھ پائیں اور رو پائیں انشاءاللہ سے میں پہنچا سکوں. آنکھوں میں اگر ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے. جس کی آنکھ میں تیر ہو، ہاتھ کٹ چکے ہیں. عباس نے سر جھکا کر زانوؤں کے ذریعے تیر کھینچنا چاہا، سر پر لوہے کا آہنی گرز لگا. عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ. یہ وہ پہلا تیر تھا جو حرملہ نے چلایا تھا کہ جو مشق کے سکینہ پر جا کے پہنچے. چھوٹے چھوٹے بچے جب جمع تھے نا، امام حسین علم لے کر آ رہے تھے. اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، صدقائے حسین سید و سالار نیامت. آیا ہے علم اور علمدار نام. یہ پہلا تیر تھا. کا دوسرا تیر اور کون سا چلایا تھا تو نے؟ ایک تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین زلجنا پر کبھی دانے جھکتے تھے کبھی. اللہ اکبر. اب بھی کسی شقی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اب عبداللہ حسین کے قریب جائے. کہتے ہیں ثلاث و شعب، 3 بھال کا ایک تیر تھا کہ جو حسین کے سینے میں ایسے پیوست ہوا کہ حسین نے پوچھ سے وہ تیر نکالا اور خون میزاب کی طرح ابل کر اب عبداللہ حسین کے سینے اثر سے بہ رہا تھا. امام نے وہ خون اپنی داڑھی میں ملا اور کہا قیامت میں اپنے جد رسول اللہ کے پاس اسی عالم میں جاؤں گا. حسین اس تیر کے بعد زلجنا سے زمین کربلا پر آ گئے. عزیزوں بس مسائل آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ اب شبیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. پھر کون اگلے برس تک شب جمعہ ہے. یا ابا عبداللہ حسین ایک خود واقعہ چھوٹا سا اسی وقت ذہن میں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں بڑی مناسبت بھی ہے شب جمعہ سے تو میں پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ کہ ایک ترک زائر تھے جو کہ پہنچے ابا عبداللہ حسین کے حرم میں. بڑا غریب سا تھا وہ، اور اس نے ترکی زبان میں ایسا کچھ کہا کہ بہت دھاڑے مار مار کر لوگ رو رہے تھے. تو ایک عراقی نے وہاں کے عالم سے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مجھے عربی میں تھوڑا سمجھائیں. کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے مولا حسین میں بڑی دور سے بہت آپ کو تلاش کرتے کرتے آیا ہوں. راستے میں بڑے دھوکے بھی ہوئے، کوئی کاروان والا مجھے کہیں چھوڑ کے چلا گیا، کوئی کہیں اور بٹھا کے چلا گیا. میں بڑی مشکل سے
گرتا پڑتا بڑی ہمت کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کے ذریعے کے سامنے۔ مولا میری دعا یہ ہے کہ جیسے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کو آ گیا ہوں نا میدان محشر میں، جزاک اللہ، آپ کی سزائیں خود بلند ہو گئی، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شب جمعہ کے وسیلے سے اب آپ حسین حسین کے نام پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اے مولا حسین وہاں بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پہنچ جائیے گا کہ مولا میں آپ کے گھر کا ایک بہت چھوٹا سا آزادار تھا، میں فرش ادا پہ آ کے بیٹھتا تھا، جتنا ممکن ہو سکتا تھا میں فرش ادا پہ جاتا تھا۔ مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جب آپ اپنے محبوں کو تلاش کرنے لگے نا میدان محشر میں، تو وہاں اولین اور آخرین میں اربوں انسان ہوں گے، لیکن مولا میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سا تھا۔ تو مولا مجھے بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر تشریف لے آئیے گا، بس یہ دعا ہے میری، یہ فرش ادا پہ دعا مانگ۔ کہتے دوسرا تیر میں نے حسین پر جب چلایا تھا، اور ایک اور تیر کون سا تھا؟ تو وہ تیر کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے، جی اب اس پہ جو صدا بلند کر لے، ایک مرتبہ مختار کھڑا کر اٹھ گئے کہ تمہیں 6 مہینے وضو بحق طفل من الوضون الى الوضون۔ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں نا ان کے سر بعد میں کاٹے گئے شہادت کے بعد، لیکن 2 شہید ایسے ہیں جو ذبح ہو کر ہی شہید ہوئے ہیں، ایک خود امام حسین علیہ السلام اور ایک حسین کا 6 مہینے کا بچہ چھوٹا علی اصغر۔ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ایسے ذبح ہوتا کہ اب آپ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فنقلب الصبی علی ید الامام، بچہ پلٹ گیا امام کے ہاتھ پر، تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے بھی ایسے زیادہ تھا کہ بچہ پلٹ گیا۔ اب آپ حسین اور علی اصغر مسکرانے لگے، گویا کہنا چاہتے ہوں گے کہ بابا آپ دل میں بالکل فکر نہیں کیجیے گا بابا، آپ تو مجھے حجت تمام کرنے کے لیے آئے۔ کون سی ایسی فوجیں بے حیا ہوگی جو 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر مار۔ یا ابا عبداللہ آپ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، مسائل یہاں تمام ہو جانے چاہیے۔ بس ایک واحد لاشا جو امام حسین نے دفن کیا ہے وہ یہی لاشا ہے۔ اللہ جانے کیوں امام حسین نے فقط ایک لاشا دفنایا، گویا شاید امام علیہ السلام یہ جانتے تھے نا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا شام غریبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا علی اصغر، باقی لاشیں تو ہٹا دیے جائیں گے، اللہ جانے علی اصغر کا لاشا رہ نہ جائے، علی اصغر کا لاشا حسین کے لاشے کے ساتھ پامال نہ ہو جائے۔ اور ابھی جو ایام محسنیہ جاری ہیں، آپ کو خدا حسین کا واسطہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ مقتل میں میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، جب وہ حسین کے علی اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن ضرور یاد آئے، محسن در و دیوار کے درمیان فاطمہ کے پہلو تھی، ماں اور بیٹے کا جب مقدر ہے فاطمہ الزہرا کا محسن حسین کا علی اصغر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، شب جمعہ لین الحرمین چل، ایک طرف غازی ابو فضل عباس کا، ایک طرف سید الشہداء عبداللہ حسین کا۔ جب دونوں حرموں میں جاتے ہوئے غجب ہی کیفیت ہوتی ہے، عباس کے حرم سے حسین کے حرم جائیں، مولا سکینہ کا پرسہ پیش کرنے والے، حسین کے حرم سے عباس کے حرم جائیں، وہاں پر بھی کہیں مولا سکینہ کا پرسہ پیش کرنے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک جملہ میرے ایک شعر پڑھا تھا مسائل کا، وہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ جانے پھر پتہ نہیں پھر تو ایام شب ختم ہو جائیں گی، بس وہ یہ مولا عباس کی مناسبت سے، ان کے حرم کی مناسبت سے۔ دیکھو 40 پر آئی تھی نا بی بی اماں پر، بی بی سکینہ نہیں ہے، عباس فرات پر گئے تھے واپس نہیں ہے، تو مسائل کا ایک عجب شعر لکھا تھا اس کے لیے، میرے دل کو چیر گیا اس وقت، کہ جیسے سکینہ تکتی رہی نا کہ امو آئیں گے خیمے، ویسے 40 پر عباس تکتا رہا ہے عباس
سیدی یا ابا الفضل اللہ، ہائے حسین ہائے حسین